اور اگر رزق کی تنگی ہے تو پھر اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، دن رات میں کسی وقت بھی، وضو ہو یا نہ ہو، صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز رزق کے اندر کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ محبت سے پڑھتا ہے تو مولا کریم جنت کی نہر کوثر سے اس شخص کو قیامت کے دن پانی پلائے گا جب محشر کا میدان ہوگا۔ اگر اس کو آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو روزانہ کی بنا پہ 313 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھیں اور ایک ہی جگہ مقرر کریں، وقت بھی ایک ہی مقرر کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، آرزویں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ الکوثر کا ایک کامیاب وظیفہ ہے، اور یہ 3 دن جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر شادی کا معاملہ ہے یا شادی میں رکاوٹ ہے یا منگنی میں رکاوٹ ہے یا جاب نہیں مل رہی یا کوئی اور جائز نیک حاجت ہے، انشاءاللہ العزیز پوری ہوگی۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن اس کو ایک تعداد میں بتاتا ہوں، اس تعداد کے مطابق پڑھیں۔ اور اگر کوئی اور دل کی مراد ہے، مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ یار مجھے خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو، تو وہ شخص شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات 1000 مرتبہ پڑھے اور وضو کر کے پھر سو جائے، انشاءاللہ العزیز 11 جمعے تک لگاتار اس عمل کو کرے، 11 جمعے انشاءاللہ حضور کی زیارت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ یار اس کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہوتی ہے لیکن زندہ نہیں رہتی، تو پھر یہ شخص 41 دن تک بعد نماز، ہر نماز کے بعد یعنی 7 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھے، ہر نماز کے بعد 41 دن تک انشاءاللہ العزیز مولا کریم اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا اور اس کی اولاد زندہ بھی رہے گی، اور انشاءاللہ اولاد نرینہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اگر رزق کی تنگی ہے تو پھر اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، دن رات میں کسی وقت بھی، وضو ہو یا نہ ہو، صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز رزق کے اندر کبھی تنگی نہیں آئے گی، برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ یار میرا دل عبادت کی طرف مائل ہونا چاہیے، تو پھر وہ شخص اس سورت مبارکہ کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ محبت سے پڑھتا ہے تو مولا کریم
جنت کی نہر کوثر سے اس شخص کو قیامت کے دن پانی پلائے گا جب محشر کا میدان ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ دوستو اس دن دوست کا نہیں ہوگا، ماں باپ کا نہیں ہوگا، کوئی بیٹا باپ کو نہیں پہچان سکے گا، ماں کو نہیں پہچان سکے گا، ماں بیٹی بیٹے کو نہیں پہچان سکے گی۔ اتنا مشکل ترین وقت ہوگا اور اتنے مشکل ترین دن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ نیکوکار لوگوں کے لیے وہ دن ایسے گزرے گا جیسے نماز عصر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے 50,000 سال کا ایک دن جب کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا، گناہ جو ہوں گے یہ کندھوں سے اتر کر زمین کا گرم پانی کی طرح، کھولتے پانی کی طرح چل رہے ہوں گے، اور ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کے گناہ اس کو گھٹنے تک جکڑے ہوں گے، کسی کے گناہ اس کو کمر تک جکڑے ہوں گے، کوئی تو بالکل ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس مشکل دن میں ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم دعا قبول فرماتا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے نا، اس کو میں نے خود اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں، یہ شرعی طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی کے گھر میں اگر جادو ہے اور جادو جاتا ہی نہیں ہے، وہ روزانہ کی بنا پہ ایک ہی وقت مقرر کرے اور ایک ہی جگہ مقرر کرے اور نماز عصر کے بعد اس کو 129 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز جادو ختم ہوگا۔ اگر رزق میں بے برکتی ہے یا کاروبار میں بندش ہے، روزانہ نماز عصر کے بعد 129 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ یہ ہمارا خود کا مجرب ہے۔ اگر اس کو آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو روزانہ کی بنا پہ 313 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھیں اور ایک ہی جگہ مقرر کریں، وقت بھی ایک ہی مقرر کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ جہاں آپ چاہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دوستو یہ ایک خاص وظیفہ ہے اور اس سورۃ کوثر کی بہت زیادہ ہی برکتیں ہیں، کمال فضیلت ہے اس سورۃ کوثر کی۔ ایک مرتبہ انشاءاللہ العزیز آپ اس کو آزما کر دیکھیں، سب وظائف بھول جائیں گے، اور قرآنی اور روحانی وظیفہ ہے الحمدللہ، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ اس کو کریں، مکمل شرائط کے ساتھ کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں آپ چاہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ جو میں نے 3 شرائط بتائیں ان 3 شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز جو دل کی مراد ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور سورۃ کوثر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور جمعرات، جمعہ، ہفتہ 541 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہاں اگر رشتے میں رکاوٹ ہے 541 مرتبہ پڑھیں، یا جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی نہیں ہو رہی پھر بھی 541 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کوئی اور دلی مراد ہے، کوئی اور جائز مراد ہے یعنی کہ شادی کے علاوہ، تو پھر اس کو 541 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ صرف 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔